عورت اپنے آپ کو سمجھ ہی نہیں پائی، اللہ نے اس کو باہر کے لیے بنایا ہی نہیں ہے۔ عورت کو سہولتاً نہیں ضرورتاً نوکری کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ میں کہتا ہوں۔ وہ بچے اپنی جذباتی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے جو ان کی ایموشنل نیڈ ہے اس کو محبت چاہیے۔ وہ 12 15 18 سال کے لڑکے کو بھی آدمی تھپڑ لگا دیتا تھا کہ تو ایتھے کی کر رہے ہیں۔ آپ کو اپنی فیس بک فرینڈز کی لسٹ کا پتہ ہے، آپ کا باپ کس اذیت کا شکار، آپ کی بیٹی یا بیٹا کن مشکلات میں گھرا ہوا ہے، وہ دونوں کو ہی نہیں پتہ۔ اگر ہم موضوع کو دیکھیں تو جو آپ کو دیا گیا تھا بدلتی اقدار اور خاندانی نظام، دیکھیے بدلنا، ٹو چینج، یاد رکھیے گا ون تھنگ از سرٹن ان دس ورلڈ اینڈ دیٹ از چینج۔ ثبات تغیر میں ہے ایک زمانے کو، اگر کوئی چیز ہمیشہ رہنے والی ہے اللہ کے بعد تو وہ تبدیلی ہے، وہ اس نے ہوتے رہنا ہے اور ہو کے رہنا ہے، اس کو آپ روک نہیں سکتے۔ تو آج ہم کیا کریں گے کہ ہونے والی تبدیلی کے جو برے اثرات ہیں ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے اور ان کو بہتر کرنے کے لیے ہم اپنی حیثیت میں کیا کریں۔ پھر ہے اقدار۔ اقدار جو ہے یہ قدر کی جمع ہے، اقدار جو ہے یہ قدر کی جمع ہے۔ اس میں جو یہ بنیادی طور پہ عربی کا لفظ ہے، تو اس کا مادہ جو ہے وہ قاف دال اور را ہے، قدر۔ یہ جو مقدر ہے، تقدیر ہے، قادر ہے، قدیر ہے، یہ لفظ اسی سے بنے۔ تو اس کا عربی میں مطلب ہوتا ہے پیمانہ۔ پیمانہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کے پاس وہ ایک برتن بنا ہوا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ اس میں 1 لیٹر پانی آتا ہے، تو وہ پیمانے جو بدل رہے ہیں ہمارے خاندانی نظام کو، وہ کیا ہے؟ اور خاندان کیا ہوتا ہے؟ خاندان جو ہے یہ اس کا جو لفظ بنیادی طور پہ ہے وہ ہے خانہ۔ ہم کہتے ہیں نا خانہ خراب ہو گیا، خاتون خانہ، صاحب خانہ، وہ خانہ، وہ جگہ، وہ کمرہ، وہ گھر جس میں کچھ لوگ مل کے رہتے ہیں، یہ مکان ہے۔ اس کو گھر انسان بناتے ہیں، اس کو خانہ انسان بناتے ہیں، اور خانہ میں رہنے والے جو تمام لوگ ہیں وہ خاندان کہلاتے ہیں۔ اور نظام کیا ہے؟ نظام سسٹم جس کے تحت آپ کسی چیز کو چلاتے ہیں، رولز اینڈ ریگولیشنز۔ جی، لیکن اس کا خوبصورت جو معنی بڑے ہی کم لوگوں کو، بلکہ انتہائی کم لوگوں کو پتہ ہے، وہ ہے موتیوں کی لڑی کا تسلسل اور خوبصورتی، اس اور ڈھب پہ لانا، ڈھنگ اختیار کرنا۔ تو آپ اپنے خاندان کو چلانے کے لیے جو ڈھب، جو ڈھنگ، اصول و ضوابط اور اقدار کو اختیار کریں گے، اقدار اور اس میں نظام میں نا تھوڑا فرق ہو، تو وہ موتیوں کی خوبصورت لڑی جو ہے اس کا ایک بہاؤ، رکھ رکھاؤ وہ آ جائے گا۔ اب ساری اہم ترین چیز یہ ہے، تو پہلے ہم اس کی بات کرتے ہیں۔ خاندان کا آغاز دنیا میں پتہ کب ہوا تھا؟ جب 2 لوگوں، عورت اور مرد نے لیو ٹوگیدر کیا تھا۔ یہ شادی کا انسٹیٹیوشن کئی ہزار سال بعد بنا ہے، یعنی میاں بیوی کا رشتہ جو ہے، ایک پہلے یہ تھا کہ اولاد پیدا ہوئی عورت اور مرد کی ملاقات سے، اس کے بعد اس کو عورت نہیں پالنا ہے جیسے مرغی پالتی ہے، جتنی دیر بھی پالنا ہے، جیسے بھی پالنا ہے، یہ کام صرف عورت کا تھا۔ پھر جب مرد نے اس ذمہ داری کو اس عورت کے ساتھ شیئر کیا تو اس دن سے خاندان کی بنیاد پڑی، اور وہاں سے پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، اور آج ہم جہاں پہنچے ہیں، یہ تو پہنچے کیا ہیں، گر گئے ہیں۔ تو وہ جو تسلسل چلا، اس تسلسل کی تکمیل جو تھی وہ اسلام نے کی، اور اسلام نے شادی عربی میں خوشی کو کہتے ہیں، اب شادی فارسی میں خوشی کا، جو اصل انسٹیٹیوشن ہے شادی کا
اس کو اسلام نے نکاح کا نام دیا. اور یہ کیا چیز ہے؟ خاندانی نظام اور شادی کا انسٹیٹیوشن کتنا اہم ہے. کاش یہ آج کے شادی شدہ جوڑے کو شادی سے پہلے بتایا جائے تو یہ جو طلاقیں اس وقت اتنی ہو رہی ہیں کہ آپ خوف سے سو نہ سکیں اگر درد دل رکھتے ہیں. مجھے لاہور کے سیشن جج نے ایک جگہ میری ملاقات ان سے کروائی گئی تو اس نے کہا آپ کی باتوں سے مجھے لگتا ہے کہ شاید آپ یہ کام کر سکتے ہیں. میں نے کہا بتائیں. وہ کہتے ہیں جب میں نے فیصل آباد کا چارج چھوڑا، یہ کب کی بات ہے، کوئی 1.5 سال کی، تو اس وقت جو رجسٹرڈ نکاح تھے فیصل آباد میں وہ 27,000 تھے اور جو طلاقیں ہوئی ہیں وہ 28,000 ہیں. جو خلا ہوئے ہیں وہ 4,000 ہیں. اور کہتے ہیں جب میں نے چارج چھوڑا تو 7,000 کیسز پینڈنگ تھے. آپ سے معمولی چیز سمجھتے ہیں؟ آپ نے اس انسٹیٹیوشن کی تباہی کی طرف جو قدم بڑھا دیے ہیں. دیکھیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی سنتیں ہیں لیکن آپ کو یہ بات بڑی کم ملے گی. میں اپنے پنجاب کا جو کلچر ہے اس میں آپ کو بات سمجھاؤں گا تو شاید آپ بہت بہتر طور پہ سمجھ پائیں گے. میں ان سے کہتا ہوں جی میں مالک ہاں، میں جو چاہواں کر سکتا ہوں. یعنی میں اپنی پوزیشن اور اتھارٹی، اپنا اختیار اور اپنی ملکیت بتا رہا ہوں کسی چیز کو تو اسی وقت میں ایسے کروں گا نا. تو یہ وہ عمل ہے جس کے بارے میں آپ نے فرمایا النکاح من سنتی. الف لام جس کو تھوڑی سی بھی عربی آتی ہے اس کو پتہ ہے کہ جب الف لام لگ جائے تو کیا مطلب ہوتا ہے، خاص ہو جاتا کہ یہ میری سنت ہے. ایک تو اس کی ادائیگی کرو، دوسرا اس کے آداب کا اور اس کی اقدار کا پاس کرو جو دی گئی ہیں. شادی کے انسٹیٹیوشن کی یعنی نکاح کی اقدار میں نبی سے بڑا ہمارے پاس کوئی رول ماڈل نہ ہے نہ ہو سکتا ہے. تو اس کی طرف پھر واپس آتا ہوں. تو اس وقت سے چلا ہر معاشرے میں اس کی اقدار موجود رہی ہیں، آج بھی کچھ نہ کچھ موجود پائی جاتی ہیں. وہ معاشرہ انسانوں کا ہونا چاہیے، حیوانوں کا نہیں. پھر وہ مسلم ہے یا نان مسلم ہے، وہ الہامی مذہب کو مانتے ہیں یا غیر الہامی مذہب کو مانتے ہیں، یا کسی الہامی مین ریویلڈ جو اللہ کی طرف سے دیے گئے، جیسے اسلام، یہودیت، عیسائیت، اس کو الہامی ریویلڈ ریلیجن کہتے ہیں. ایتھیسٹ انریویلڈ نہیں، نان ریویلڈ جو ہیں وہ انسانوں نے جو مذہب خود بنائے، بدھ مت، ہندو مت، جین مت، یہ جن متوں نے بھی مت ماری وہ انسانوں کے بنائے ہوئے تھے. اس کے بعد پھر وہ جو ابھی آپ نے بات ایتھیسٹ کی ہے وہ ہیں جن کا کوئی بھی مذہب نہیں ہے. ایتھیسٹ ہیں، کمیونسٹ ہیں، سوشلسٹ ہیں. تو ان سب میں شادی کا انسٹیٹیوشن موجود تھا، آج اپنی اصل شکل میں نہیں رہا. جو بھی تھی اچھی یا بری، جو بھی اچھی یا بری شکل تھی اس ادارے کی، میں لفظ بار بار ادارہ استعمال کر رہا ہوں، تو وہ آج نہیں رہی ہے. آج ایک نئی چیز آ رہی ہے، وہ ہے لیو ٹوگیدر. لیو ٹوگیدر کا مطلب پتہ ہے؟ نہیں پتہ. لیو ٹوگیدر کا مطلب ہے کہ عورت اور مرد کا نکاح کے بغیر، کسی بھی پابندی کا پاس کیے بغیر رہنا، جب تک دونوں چاہیں رہیں اور جس دن چاہیں وہ ادھر اور وہ ادھر. پاکستان کے بہت بڑے صحافی کے بیٹے نے جو انتہائی پڑھا لکھا تھا، اس نے اسلام آباد میں ایک انتہائی پڑھی لکھی لڑکی کو قتل، تو بہت سے لوگ قتل کرتے ہیں، قاتل ہوتے ہیں، لیکن اس نے جس بہمانہ انداز میں جو بروٹل مرڈر کیا اس لڑکی کا، انتہا کر دی. دیکھیں نا، گولی مار دی، سر میں گولی مار دی، دل میں گولی مار دی، آدمی مر گیا، لیکن اس کو عضو عضو کر کے کاٹنا.
بدترین بے دردی سے مارا، وہ صرف اس لیے کہ وہ لیو ٹوگیدر تھا، یہ غائب تھا بیچ میں سے۔ نکاح کی اس چیز کی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی لاج ہوتی ہے۔ تو آج معاشرہ اس طرف چلا گیا ہے۔ اب آپ لوگوں کی جتنی بھی عمریں ہیں، 50-60، کوئی ایک شاید مان لے تو وہ اس سے زیادہ کا بھی ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے، تو 60 کا بھی۔ دیکھیے انسان کی جو ہسٹری ہے نا، ڈاکومنٹڈ ہسٹری جو ہے وہ 5 سے 8 سال کی ہے، 5000 سال سے 8000 سال کی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جب انسان نے پڑھنا اور لکھنا سیکھ لیا تھا، جو پرانی تختیاں ملی ہیں، آپ کو حیرت ہوگی کہ آج دنیا کہاں پہنچ گئی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی شاہی لائبریری تلاش کر لی گئی ہے، اور اس میں سے کچھ پتھروں پہ جو تحریر تھی اس کو میننگز کے ساتھ سمجھ اور پڑھ لیا گیا۔ تو اس کی ڈاکومنٹڈ ہسٹری یعنی دستاویزات ہیں، تحریر کی شکل میں ہیں۔ اور اگر آپ 8 سے 15,000 سال پیچھے جائیں تو یہ روایات ہیں، کہانیوں کی شکل میں آپ تک باتیں آئیں گی۔ بڑے ایسے کہتے تھے، ہم نے ایسے ہی سنا ہے، وہ کہیں لکھا ہوا نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر اگر آپ 15,000 سے پیچھے چلے جائیں نا، جتنا بھی، جو کہ لاکھوں کروڑوں، اور اب کہا جا رہا ہے کہ 20 ارب، جو سائنس کی نئی تحقیق آئی ہے کہ اس کی عمر 20 ارب سال ہے۔ تو وہ قیاسات ہیں۔ قیاسات کیا ہوتے ہیں؟ قیاس کرنا، ٹو ازیوم۔ آپ کہتے ہیں کہ جی اس طرح نا ایک بگ بینگ ہوا ہوگا، جیسے انسان کے بارے میں ایک قیاس کیا گیا کہ جی وہ بندر تھا، بندر سے پھر چلتے 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 انسان بنا، پھر اس کی تصویریں اور خاکے ایسے بنا لیے گئے، اور پھر وقت نے ثابت کیا کہ ایسا۔ تو یہ قیاس ہوتا ہے، آپ کا گمان اور خیال ہے۔ تو اس میں اگر آپ آئیں، جو ڈاکومنٹڈ ہے، تو معاشرے میں پائی جانے والی جو قدریں تھیں، اس میں کسی نے بھی جھوٹ بولنے کو اچھا نہیں سمجھا۔ اور آج کیا حال ہے؟ آج وہ دین جس میں کہا گیا کہ مومن کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس میں ہم یہاں جتنے بیٹھے ہیں، میں نہیں قسم کھا سکتا، آپ شاید کھا سکتے ہیں۔ تو ہم نے اس قدر کو چھوڑ دیا۔ بہت بری طرح۔ اسی پر آئیں اور بڑی سنجیدگی سے آئیں۔ آپ کو شاید باقی لیکچر کی ضرورت نہیں رہے گی۔ ہم، ایک شرابی اپنی بیٹی کے لیے جب رشتہ دیکھنے جاتا ہے، یا وہ زانی ہے، تو وہ جب جاتا ہے تو لڑکا کیا زانی اور شرابی ڈھونڈتا ہے؟ وہ دیکھتا مجھے تو جو بری عادتیں ہیں میری بیٹی کا، تو اس نے قدر کو بدل دیا۔ یہ کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی خاندانی نظام میں، خواہ وہ اسلام کا ہو یا نان اسلام کا ہو، اس کو اچھا نہیں کہا گیا۔ لیکن اگر ہم اس کی طرف واپس آتے ہیں تو کیا ہوگا؟ واپس کیسے آ سکتے ہیں؟ وہ اگلی سٹیج ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ جس چیز کو جتنی اہمیت دیتے ہیں وہ ہماری پریورٹی ہوتی ہے، وہ ہم پہلے کر لیتے ہیں۔ تو دیکھیے، ہم، جیسے میں نے آپ کو پہلے ایک مثال دی تھی نا، اسی طرح سے اب یہ مثال دیتا ہوں۔ آپ اپنے بچے کو کہتے ہیں کہ بیٹا وہ جو ہے نا، وہ فلاں دکان پہ جاؤ، کونے والی پہ، دور بھی ہے، وہ چیز تھوڑی مہنگی بھی دیتا ہے، اور اس کا رویہ بھی بڑا تلخ ہوتا ہے، لیکن یار اس کی چیز کیا ہوا؟ جو معاشرے اور خاندان کی قدریں ہیں، مت سمجھیں کہ آج ان کی اہمیت نہیں ہے۔ آج بھی اتنی ہی اہمیت ہے جتنی 8,000 یا 10,000 سال پہلے تھی۔ آپ اس کی بدزبانی بھی برداشت کر لیا، اپنے لائن میں بھی لگ گئے، کیوں؟ وہ کم نہیں تولتا۔
اس کی چیز بڑی اچھی ہوتی ہے. تو یہ اسے کہتے ہیں برانڈنگ. تو مومن کی جو برانڈنگ تھی، برانڈنگ کو میں اگر سادہ لفظوں میں یوں سمجھانا چاہوں کہ آپ چائے کی پتی لینے جاتے ہیں، نہیں، اسے کریڈیبلٹی یا گڈ ول کہہ لیں، اس کی ساکھ. آپ چائے خریدنے جاتے ہیں تو آپ یہ والا برانڈ مانگتے ہیں، ایکس برانڈ مانگتے ہیں. تو وہ دکاندار کہتا ہے جناب یہ لے جائیں، یہ والی بہت ہی اچھی ہے، میں نے گھر میں استعمال کی ہے اور اس کی پرائس بھی آدھی ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، مجھے تو وہی چاہیے. اچھا، آپ نے اس کو فرض کریں 5,000 روپے کا نوٹ دیا ہے. کئی دفعہ ایسا ہوا ہوگا کہ آپ نے پیسے بھی نہیں گنے ہوں گے، دیکھا بھی نہیں ہوگا اس کے پیچھے کیا لکھا ہے، اس کا وزن بھی نہیں کرایا ہوگا، آپ لے کے آ جاتے ہیں. وہ اس چیز کی ساکھ ہے، اس کی قدر ہے، اس کی برانڈنگ ہوئی ہے. آج ہم نے وہ چیزیں چھوڑ دی ہیں. تو اسی طرح یہ میں نے آپ کو سچ کی مثال دی. اب میں اتنی لمبی مثالیں تو نہیں دوں گا، لیکن چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا. سچ بولنا، بڑوں کی عزت کرنا، بچوں سے محبت کرنا، اور ایک دوسرے کا احساس کرنا. احساس جو ہے نا، اس کو آپ یوں سمجھیں کہ انگریزی کے میں 2 لفظ ہیں، ان کو بولوں گا تو اپنی بات مجھے سمجھانا تھوڑا آسان ہو جائے گا. سمپتھی تو آپ نے سنا ہوگا، ایمپتھی کتنے لوگوں نے سنا ہے؟ کیا فرق ہوتا ہے دونوں میں؟ ایک ہمدردی ہے، ایک احساس کرنا. ترس کھانا ہمدردی سے ذرا نچلا درجہ ہے. آپ کسی کو چوٹ لگی ہے، کسی کو اوئے ہوئے بہت برا ہوا یار، اوئے کوئی اس کو لے جاؤ اسپتال، یہ میکسیمم ہے. یہ ایمپتھی یہ ہے کہ آپ کے پاس گاڑی ہے، موٹر سائیکل ہے، رکشہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے تو آپ کسی کو روک کے اس کی منت کرتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کون ہے بیچارہ گر گیا، آپ کی مہربانی اگر میں ہسپتال تک لے جاتا ہوں تو وہ آؤٹ آف دا وے جا کے ذرا اس کو آؤٹ آف دی وے نہیں کہتے. یہ ایگزیکٹلی اقدار، قدروں، میں نے آپ کو کہا تھا نا قدر کا مطلب جو ہم سمجھتے ہیں عربی میں اس کا وہ مطلب نہیں ہے. یہ مقدر، قادر، قدیر، یہ لفظ جو ہے نا یہ عربی کا ہے بنیادی طور پہ، عربی سے اردو میں آیا تو ہم نے اس کی قدر ہی نہیں کی. قادر کیا ہوتا ہے؟ جو کچھ بھی. تو یہ جو نظام آپ اصول و ضوابط کو وضع کرتے ہیں کسی نظام کو چلانے کے لیے، اور ان کو چلانے کے دوران جو آپ طرز عمل اختیار کرتے ہیں، کیا اختیار کرتے ہیں؟ طرز عمل اختیار کرتے ہیں. ہاؤ یو بیہیو ٹورڈز دیٹ، وہ قدر ہوتی ہے. اس کی میں آگے کچھ مثالیں دوں گا تو یہ اور واضح ہو جائے گی. دیکھیں، جو میں نے اپنا بچپن کا زمانہ دیکھا اس میں میرا ایک باپ یا ایک ماں نہیں تھی، پورا محلہ ہی میری ماں سی. مجھے کوئی چیز ہے تو میں نے کسی کے بھی گھر جا کے، میرے گھر والے اگر چھوڑ گئے ہیں، آپ میں سے تو پتہ نہیں کسی نے وہ زمانہ دیکھا ہی نہیں ہے تو اس لیے آپ کو پتہ بھی نہیں، تو آپ کو کوئی بھی روٹی دے دیتا تھا، بلکہ آپ تو چوڑے ہو جاتے تھے، اوے وہی ماں نہیں کھا رہے گی، تو آپ کو اس کو بھیجا کہ جاؤ اس بچے کو بلا لو. ادھر سے اس نے بھیج دیا کہ میں نے یاد آیا وہی ماں نہیں کرتے اس کو. آج آپ نے بڑا کچھ کر لیا ہے. یہ دل تھام کے سنیے گا، جو یہ کل مجھے میزان بینک کے ایک بہت بڑے افسر نے، میں نے اسے کہا کہ کل میرا یہ ٹاپک ہے، تو اس نے کہا کہ آپ نے میرے دل کو چھیڑ دیا. اس کے دوست کا فون آیا تو کہنے لگا جی دیکھیں دوست نے نا مجھے کہا، خود امریکہ میں ہے اور وہاں سے نا وہ مجھے بتا رہا ہے کہ آج دوپہر میں یہ کھا رہا ہوں، پھر یہ کر رہا ہوں، اسٹیٹس لگاتے ہیں جو آپ، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کے اپنے گھر، دنیا کو پتا ہے کہ اس نے دوپہر کو کیا کھایا اور کہاں پہ کھایا اور کس کس کا کھایا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ ساتھ والے کمرے میں میری بیوی، میرا شوہر، میرا باپ کس حالت میں ہے.
تو وہ قدریں جو ہیں وہ جیسے ٹوٹی ہیں, ہٹی ہیں, تو اس سے آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے, اس وقت کیا ہو رہا ہے, اس کی طرف میں آپ کو بعد میں لاؤں گا. اسی طرح سے سونے کا معاملہ نہیں ہوتا تھا. میں بھی اپنی زندگی میں ایسی کئی راتیں گزاری کہ ماں باپ کو اچانک کسی فوتگی پہ جانا پڑ گیا. اس وقت یہ ٹیلی فون یہ چیزیں تو تھیں نہیں, اور اسکول کا واسطہ بڑا تھا, تو کسی کو کہہ کے بھی نہیں گئے. یہ قدریں تھیں, یہ لحاظ تھا اور یہ مان تھا. آج ہم اپنے سگے رشتوں کے ساتھ اپنے بچوں کو نہیں چھوڑ. ویسے اگلا پروگرام میرا جو ہے وہ انشاءاللہ اگر فاؤنڈیشن نے ایگری کیا تو وہ ہوگا کہ بچوں کو ہراسمنٹ سے کیسے محفوظ رکھا جائے, یعنی ان کا جو جنسی استحصال ہے اسے کیسے بچایا جائے. اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہو, وہ بچہ مدتوں بیلنس نہیں ہو پاتا, اس کی پرسنالٹی, اس کے سائیکولوجیکل ایشو نہیں سیٹل ہوتے ہیں. تو اس وقت کیا تھا کہ وہ کہیں بھی سو جاتا تھا. پھر لڑکیاں لڑکے اس وقت بھی گاؤں اور محلوں کے کلچر میں کھیلتے تھے, لیکن ان کا ایکسپوجر نہیں تھا. ان کا ایکسپوجر سے سمجھ نہیں آئی. چلیں ایک اور مثال دیتا ہوں. آج سے کوئی 20-25 سال پہلے یا 30 سال پہلے جب شادی ہوتی تھی تو لڑکی کے ساتھ لڑکی کی خالہ, پھپھی, کوئی نہ کوئی شادی شدہ عورت جاتی تھی, یا بھابھی چلی جاتی تھی بڑی. اس کو بہت غور سے سنیں کہ میں آپ کو کیا کہنا چاہ رہا ہوں. اس نے وہاں کیا کرنا ہوتا تھا, کیونکہ کئی دفعہ ایسے پرابلمس ہوئے ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان جھگڑا شروع ہو گیا رات کو کہ یہ تم کیا کر رہے ہو. اسے کہتے ہیں ایکسپوجر, کہ انہیں نہیں پتا تھا. تو ان ماؤں کے جو بچے پیدا ہوتے تھے, میرا کل پرسوں کی اگر آپ وہ ویڈیو دیکھیں تو شاید 1-1.5 منٹ کی ہے, تو وہ لاکھوں لوگوں نے, کتنی چھوٹی سی بات میں نے کہی ہے کہ جب مائیں ان پڑھ تھیں تو اس وقت بچے ڈاکٹر پیدا ہوتے تھے, انجینئر. آج مائیں پڑھ لکھ گئی ہیں تو بچے ڈاکو, ڈانسر, ڈکیت پیدا ہو رہے ہیں. اب اگر آپ یہ کہیں کہ یہ آپ ٹھیک بات نہیں کر رہے, تو وہ اس کی بڑی وجہ یہ ہے وومن امپاورمنٹ. وومن امپاورمنٹ, یہ آپ جو خواتین بیٹھی ہیں بڑے دھیان سے سنیں. کس سے سنیں؟ بڑے ہی دھیان سے سنیں, اور اپنے آپ کو اور پھر اپنی نسلوں کو بربادی سے بچائیں. وومن امپاورمنٹ کے نام پہ وہ کام جو نہ آپ کی شریعت اجازت دیتی ہے, نہ آپ کا معاشرہ, نہ قانون, کوئی چیز اجازت نہیں دیتی, وومن امپاورمنٹ کے نام پہ آپ کے دشمنوں نے آپ سے وہ کام کرا لیا جو وہ خود نہیں کر سکتے تھے. یہ میری بات کی کسی کو سمجھ آئی میں نے کیا کہا؟ مردوں کے لیے میں زیادہ آسان کر دیتا ہوں. آپ پچھلے 2-3 سال سے دیکھ رہے ہیں اسلام آباد میں بالخصوص یہ کون ہے جو ان کو ریلی نکالنے کی اجازت دے دیتا ہے اور پھر پورے میڈیا پہ نشر کرتا ہے میرا جسم میری مرضی. اب سمجھ آیا؟ یہ کون سی امپاورمنٹ ہے؟ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ اسلام نے جو امپاورمنٹ دی عورت کو, سوچ بھی نہیں سکتی ہیں عورتیں سوائے ان عورتوں کے جو سچ مچ کی اسکالر ہیں. اچھا میں نام اس لیے لینے لگا ہوں کیونکہ میں مرد ہوں, تو آپ خواتین یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہمارے لیے جینڈر بائز کر رہا ہے. فرحت ہاشمی کو آپ اچھا سمجھتے ہیں یا برا سمجھتے ہیں, یہ آپ کی مرضی ہے, لیکن وہ ایک عورت تو ہے. یہ تو مانتے ہیں کہ یہ بھی نہیں مانتے. اگر آپ خواتین میں سے کوئی اس کو عورت نہیں مانتا تو پھر اس کے لیے میری بات نہیں ہے. میں نے اس کی ایک اپنا اسپیچ سنی, اس کا ایک جملہ اس کی 1.25 گھنٹے کی اسپیچ پہ شاہ جی باری تھا. وہ کہتی ہے کہ عورت اپنے آپ کو سمجھ ہی نہیں پائی, اللہ نے اس کو باہر کے لیے بنایا ہی نہیں ہے. اس کی گھر کے اندر اس کا پروٹوکول, اس کی ذمہ داریاں اتنی زیادہ ہیں
کہ نیکسٹ ٹو امپاسبل کہ وہ باہر جا سکے انٹل اینڈ انلیس کہ خدا نخواستہ کوئی بڑی ضرورت ہو. میری ان باتوں سے اگر آپ کو تھوڑی بہت بائسنس کا خیال آیا ہے نا کہ یار یہ تو جینڈر بائس یعنی وہ مردانہ تعصب کی بات کر رہا ہے، تو سنیے میرا ویو کیا ہے. ایک جملے میں کہوں گا، کتنے میں؟ عورت کو سہولتاً نہیں ضرورتاً نوکری کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ میں کہتا ہوں. دیکھیں خدا نخواستہ خامد سر پہ نہیں رہا، اللہ نہ کرے طلاق ہو گئی، اللہ نہ کرے وہ بیوہ ہو گئی، بچوں کا اور اپنی جان کا اپنے ماں باپ کے ساتھ نہیں، اس وقت اس کا نکلنا 100% ٹھیک ہے. نمبر 1. نمبر 2، خامد جو ہے اس کے ذرائع آمدن اتنے محدود ہیں کہ 2 وقت کی روٹی بھی مشکل ہو گئی. اس وقت وہ ساتھ کھڑی ہو تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر اس لیے کھڑی ہوتی ہے کہ چھوٹا مکان ہے بڑا آ جائے، موٹر سائیکل سے گاڑی پہ آ جائیں، بچے کو اچھے اسکول میں داخل کرا دیں، بچے کتنا ترستے ہیں ہم ان کو کہیں لے جا نہیں سکتے، تو وہ بجٹ اکٹھا کرتی ہیں اور نوکری کر کے، وہ ہے سہولتاً نوکری کرنا. اس کی قیمت آپ کتنی بڑی دیتے ہیں اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے. پھر وہ کام جو گھر کے اندر عورت کا تھا وہ دوسروں نے کرنا ہے. وہ بچے اپنی جذباتی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے جو ان کی ایموشنل نیڈ ہے، اس کو محبت چاہیے، اس کو وقت چاہیے، اس کو ٹچ چاہیے. گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ آپ نے سننا ہے؟ جی سر. سمجھتے ہیں نا اس کو؟ وہ پھر ان کو جو دوسرے ٹچ دیں گے وہ گڈ ٹچ تو نہیں ہو سکتا. اگر اسلام یہ کہتا ہے کہ ایک چارپائی پہ سگے بہن بھائی بھی تنہائی میں نہ بیٹھیں، سونا تو سر وہ آج میں سائیکالوجی کو سمجھتا ہوں، سیکس کو سمجھتا ہوں، ہیومن مائنڈ کے وہ گوشے سمجھتا ہوں کہ کہاں سے اس کو تحریک ملتی ہے اور وہ رشتوں کا لحاظ بھول جاتا ہے. تو جب عورت نے اچھا ویسے وومن امپاورمنٹ کا جو مطلب ہے نا بائی ڈکشنری وہ ہے مالی خود مختاری، معاشی خود مختاری. پھر جب وہ برابری کی سطح پہ آئے گی تو یاد رکھیں وہ بھی 9 سے 5 کام کر کے آئی ہے، آپ بھی 9 سے 5 کام کر کے آئے ہیں، تو پھر گھر کا سسٹم نہیں چلتا. یہ جو نظام میں نے نظام کے معنی موتیوں کی لڑی بتائے تھے، وہ موتیوں کی لڑی نہیں بنتی، وہ کانٹوں کا تاج اور پونڈا کھکھڑ یعنی جو بھیڑ ہیں اس کا چھتا بن جاتا ہے. اب یہ فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کس نہج پہ اور کس طرح سے لے جانا چاہتے ہیں. اب جو بچپن میں نے آج سے 60 سال یا اس سے پہلے کا میرا دیکھا ہوا ہے، اس میں کسی شخص کو بالکل ایک لمحے کے لیے خیال نہیں آتا تھا کہ یہ بدتمیزی نہ کر جائے. وہ 12 15 18 سال کے لڑکے کو بھی آدمی تھپڑ لگا دیتا تھا کہ تو ایتھے کی کر رہے ہیں، میں تیرے پیو نوں دسنا ہوں. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس وقت جو اقدار تھیں اس میں چیکس بہت زیادہ تھے. آج آپ کون ہیں جی؟ میاں جی اپنی عزت اپنے ہاتھ ہوندی ہے، میں تانوں کچھ کیا؟ اپنا گھر تے دیکھو تہاڈے دھیاں پتر کی کردے نے. یہ کیا ہوا؟ وہ جو میں نے کہا تھا نا بڑوں کی عزت والی بات، وہ کہاں چلی گئی؟ تو پھر وہ میاں صاحب کو اپنی عزت عزیز ہے، اس کے بعد وہ اس کو زندگی میں کبھی کچھ نہیں کہیں گے. تو وہ جو کلچر بدلا اور بدلتا چلا گیا، اس میں پھر آج یہ حالت ہے. میں علاقے کا نام تو نہیں بتاتا، جہاں میں پچھلے کچھ عرصے میں گیا ہوں، بڑی خوبصورت آبادی ہے، سب کچھ بڑا اچھا، لیکن ساتھ والے گھر والے کو میں نہیں جانتا، وہ مجھے نہیں جانتا، حتیٰ کہ میرا نام تک نہیں جانتا وہ کون ہوں میں. جو میری اس جگہ پر پہلی عید آئی، اس عید پر میں نے کیا کیا؟ میں نے جتنے بھی دروازے کھڑکائے 3 روز میں جا کے
کسی ایک نے بھی دروازہ نہیں کھولا، کسی نے فون پہ وہ جو مائک لگا ہوتا ہے نا باہر، اس پہ نہیں پوچھا کہ آپ کون ہیں اور کیوں آئے ہیں. میں ویل ڈریس تھا. اول تو وہاں پہ کوئی جو ہے نا بھکاری کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ جو اس طرح کی ویسینٹی ہے کہ کوئی غیر مطلب بھکاری کا تو بالکل ہی کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. دوسرا یہ کہ میرا اپنا حلیہ بھی ٹھیک تھا. صرف ایک عورت نے دروازہ کھولا، وہ ڈاکٹر تھی اور وہ مجھے پہلے سے فاؤنٹین ہاؤس کے رشتے سے جانتی تھی. تو یہ جب قدریں اس طرح سے بدلیں گی اور ہم چلے جائیں گے ذاتیات میں اپنی ذات، سیلف سینٹرڈ، اس کے باہر نکل کے کچھ دیکھیں گے ہی نہیں، تو پھر کہاں قدریں، کہاں خاندانی نظام، وہ پھر سب کچھ اس کا شکار ہو جائے گا. دیکھیے پہلے جو رشتے کیے جاتے تھے اس میں جو بڑی اہم اور بنیادی اہمیت ہوتی تھی وہ کس کی ہوتی تھی؟ خاندان میں. لڑکی بہت پڑھی لکھی ہے، لڑکا بالکل پڑھا لکھا نہیں ہے، یا لڑکا بہت پڑھا لکھا ہے لڑکی نہیں، تو وہ مامے پھپھی دے چکر سے وہ کام کیوں کہ ایک دوجے دا ٹکن گے. آج کیا ہوا ہے کہ یہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں آج خاندان ہی ٹوٹ رہے ہیں. اس کے لیے تفصیلی لیکچر یہاں قاسم علی شاہ میں 3-4 میں نے کیے ہیں. تو رشتے ناطے طے کیسے کریں اور پھر ان کو نبھائیں کیسے، تلاش کیسے کریں، تو وہاں سب سے پہلی غلطی جو اقدار میں ہوئی ہے، پہلے رشتے داروں میں رشتے بچوں کے ڈھونڈے جاتے تھے اور ایٹ آل کاسٹ کیے بھی جاتے تھے. اس سے جو خاندانی اقدار تھیں وہ ان کا وجود قائم رہتا تھا. آج قدریں کیسے بدلی ہیں، اتنی تیزی سے بدلی ہیں کہ ہمیشہ اپنے سے اوپر کا رشتہ دیکھا جاتا ہے، اپنے جیسا کوئی نہیں دیکھتا. تو بلال کتب کا اگر کسی نے نام سنا ہے تو وہ مجھے کہنے لگے پروفیسر صاحب ایک لڑکی نا میری اسٹوڈنٹ تھی، تو اس کی ماں نے مجھے کہا کہ سر یہ آپ کے بھی بچوں جیسی ہے، تو میں جو ہوں نا بہت تلاش کیا، کوئی رشتہ مل نہیں رہا. تو کہتے ہیں مجھے خیال آیا کہ ماں اس کی جس زمانے کی عورت لگتی ہے نا مجھے، زمانے کے لیے زیادہ عمر کا ہونا ضروری نہیں ہے. میرے تو خیر دونوں کام زیادہ ہے نا، عمر بھی زیادہ اور زمانہ بھی پرانا ہے. تو وہ کہتا ہے نہیں، میں نے اس لڑکی کو بلایا، اس کو پوچھا، تو اب وہ کہتے ہیں کہ 2 دفعہ مطلب جو ایکشن انہوں نے کیا تھا وہ تو میں نہیں کرتا سر، وہ بس انڈیپینڈنٹ ہو، ایک ہی ہو، ایسا کہتے ہیں. میں نے اسے کہا کہ اس کے لیے پھر تم ہی رہ گئی ہو. سر آج رشتوں میں جس چیز کو بنیاد بنا لیا، جہاں سے یہ زیادہ خرابی آنا شروع ہوئی ہے، زیادہ پیسہ، زیادہ بڑی عہدہ، زیادہ بڑا گھر، اس کو بنیاد بنا لیا گیا. میں نے اپنی شادی میں اور اپنے بچوں کی شادیوں میں اس چیز کو پہلی پریورٹی نہیں دی. اور یہ جو آپ میں سے لڑکے بیٹھے ہیں جن کی ابھی ہونی ہے اور جن کے بچے مطلب بچوں کی کرنی ہے، اچھی طرح سے، اور اگر آپ خواتین بھی حوصلہ کر لیں، کیا کر لیں، تو چاند جیسی بہو نہ ڈھونڈیں، پٹولا نہ لبنا کیونکہ وہ آگے گولا بن جاتا ہے، وہ بندے دی پتر لبنا. اسی طرح منڈا بھی LLB ہوئے نہ ہوئے پر بندے دا بھی ہونا چاہیے. تو اپنے برابر کی یا اپنے سے تھوڑی سی کم حیثیت میں چلے جائیں، اس میں اللہ بہت برکت ڈال دیتا. لیکن ہماری بدلتی ہوئی قدروں میں جو سب سے خوفناک چیز آئی ہے، اب میں اپنے سیکنڈ لاسٹ حصے کی طرف آنے لگا، اچھا نہیں ابھی ٹائم ہے تو تیسرا بھی کر لوں گا. تو جو سب سے خطرناک چیز آئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی کے سامنے بھی حقیقت حال نہیں رکھتے. ہم ہر کسی کو صرف ڈرائنگ روم دکھاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے جو ڈرائنگ روم ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنے آپ کے گھر کا سب سے زیادہ مصنوعی حصہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اس میں ہر چیز آپ نے لگا سجا کے رکھی ہوتی ہے جو آپ کے گھر میں سب سے بہتر ہوتی ہے. اچھی تصویر، اچھی پینٹنگ، اچھا ڈیکوریشن پیس کہاں رکھتے ہیں؟ ڈرائنگ روم. جب آپ رشتے ناطے کریں تو ڈرائنگ روم نہ دیکھیں، باتھ روم دیکھیں اور کچن دیکھیں.
یا لیونگ دیکھیں وہ کیسے رکھی گئی ہے تو پھر آپ کو بہت کچھ مل جائے گا. بلکہ اگر میں اس کو آپ سے مذاقاً کہوں تو بعض اوقات کچھ لوگ پیٹ سے سوچتے ہیں، ان کو تو نہیں پتہ لگتا. جب رشتہ ناطہ کرنے جائیں تو ویلیوز میں پہلے یہ نہیں دیکھتے تھے اس نے آپ کے سامنے ڈشیں کتنی رکھی ہیں، وہ دیکھتے تھے کہ گھر کی بنی ہوئی کتنی چیزیں ہیں. اب یہ نہیں دیکھا جاتا. دیکھیں جو قدریں میں نے اپنے زمانے میں دیکھیں کہ جو مہمان آتا تھا تو اس کو وہ پیالے ہوتے تھے، اس میں اس کو چائے دے دی. اچھا زیادہ کوئی بہتر مہمان آ گیا، بہتر مین کے رکھ رکھاؤ والا، تو اس کو اس کے ساتھ بڑے بڑے رس جس کو پاپے کہتے تھے وہ آدھے آدھے کٹے ہوتے تھے وہ دے دیے. کوئی بہت ہی خاص ہوا قرمہ چاری جسے کہتے ہیں بچوں کے رشتوں ناتوں والا سمدھی کا، تو اس کو انہوں نے ساتھ بسکٹ رکھ دیے، کیک رس رکھ دیے. مرغی کب بنتی تھی؟ نہیں، جب گھر میں کسی کی جب مرغی کی جان پہ بنی ہوتی تھی یا گھر میں کسی کی جان پہ بنی. تو چیزیں جب بدلنا شروع ہوئیں تو اس میں رشتوں کا تقدس تباہ ہو گیا. اور اس تباہی میں جو آٹومیشن ہوئی ہے کہ ہم نے اپنی ساری زندگی گھر سے باہر لے گئے اور گھر کے اندر رہتے ہوئے بھی ہم گھر میں نہیں ہوتے ہیں. آئنسٹائن نے جب یہ کہا تھا نا کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ جب انسان جو ہے وہ اکٹھا بیٹھا ہوگا، انسان نہیں بلکہ گھر کے فرد میاں بیوی بچے ماں باپ بیٹھے ہوں گے، لیکن وہ ایک دوسرے سے دور ہوں گے، انجان ہوں گے. آج آپ کو اپنی فیس بک فرینڈز کی لسٹ کا پتہ ہے، آپ کا باپ کس اذیت کا شکار ہے، آپ کی بیٹی یا بیٹا کن مشکلات میں گھرا ہوا ہے، وہ دونوں کو ہی نہیں پتہ. اگر کہیں پتہ ہے تو ان کے اندر کمیونیکیشن گیپ اتنا ہے، یعنی وہ جو ابلاغ کی کہ ایک دوسرے سے باتیں نہیں کر پا رہے ہیں. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ یہ جو میں نے آپ کو نظام کے معنی بتائے ہیں نا، موتیوں کی لڑی، موتیوں کا ڈھیر، تو یہ پھر نا کانٹوں کا ڈھیر بن جاتا. اب ایک چیز اور، اے آئی کیا ہے؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس. جیسے کچھ عرصہ پہلے تک گوگل کے بارے میں ایک سٹیٹمنٹ دی گئی کہ اگر بڑا جی جواب نہ دے تو پھر چھوٹے جی سے پوچھیں، یعنی گاڈ نہ بتائے تو گوگل سے پوچھیں. ایک لمحے کے لیے ذرا سوچیں، کیونکہ جس کو یہ میری بات سمجھ آ گئی اس کو اے آئی کی بات سمجھنا اور آسان ہو جائے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم شرک پہ نہیں آئے، ہم برابری پہ بھی نہیں آئے، ہم اس سے اوپر چلے گئے. جب ہم کہتے ہیں نا کہ بڑا جی نہیں دیتا تو اس کا مطلب آپ کے لیے چھوٹا جی زیادہ بڑا اور امپورٹنٹ ہو گیا نا، چونکہ وہ آپ کے سوالوں کے آپ کی مشکل کو آسان کر رہا ہے. تو یہ ذرا سوچیے تو صحیح آپ کے ایمان کے ساتھ کیا ہوا. لیکن اب جو ہوا ہے اور اس کے اثرات اگلے 10 سے 15 سالوں میں آ جائیں گے. اے آئی کا آپ نے نام تو سنا ہے اور آپ حیران ہیں کہ یار یہ کیا چیز آ گئی ہے. ہم میں سے جو اے آئی میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان میں سے بھی اکثریت، یہ آپ اپنے صاحبزادگان کو چونکہ آئی ٹی کے بہت بڑے ایکسپرٹ ہیں، 2% ایکسپلور کیا گیا ہے. کتنا؟ ابھی 98% باقی ہے. 98% نے ابھی آنا ہے. یہ آنے والے وقت میں جو کچھ کرے گا اس کے بارے میں بہت محتاط ہو جائیں. یہ آپ کے ایمان کو تباہ و برباد کر دے گا. کیسے؟ جب آپ اپنے مسائل کا حل اس سے پوچھنے لگیں گے تو خود سوچنا چھوڑ دیں گے، اور آپ کے اندر جو کریٹیوٹی ہے، آپ کے اندر اللہ نے جو تخلیق کی صلاحیتیں رکھی ہیں، وہ صلاحیتیں دیکھیں. آپ کا ایک ہاتھ پہ جس وقت بالکل ٹھیک ہے، اس کے اوپر پلاسٹر چڑھا دیا جائے تو 6 ہفتے کے بعد جو ایکسٹینڈرڈ ٹائم ہوتا ہے آپ اتاریں گے تو کیا خیال ہے آپ کا یہ ہاتھ بازو اس کی طرح کام کرے گا؟ نہیں کرے گا. ہم ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کے لیے پہلے گوگل کی طرف جا رہے تھے جو ہمیں صرف ہمارے سوال کا جواب دیتا تھا. یہ کیا کرتا ہے کہ آپ کے سوال کے جواب کے علاوہ آپ کو 10 باتیں
اور بھی بتا دیتا. اور ایک رپورٹ یہ بھی ہے کہ اے آئی جو ہے وہ ان فیوچر جو ہے آپ کے جو ریلیٹیو نہیں ہیں وہ ان کی آواز میں آپ کو آنسر کرے گا, ان کی آواز میں آپ کو جو ہے آپ ان سے بات کر سکیں. جیتی رہو. اگلی بات میں یہ بتانا چاہ رہا تھا یا ان باتوں میں کہ یہ آپ کے وجود سے, آپ کی سوچوں سے تمام رشتوں کو الگ کر دے گا. پھر ایک وقت وہ بھی آئے گا, اس کے اوپر ڈاکٹر جو اپنا احمد جاوید صاحب کو سنیے, بہت بڑے اسکالر. اور ایک آپ کو میں مشورہ دوں, میں اگر آج اتنا مجھے ایکسپوجر ملا ہے, اللہ نے اتنی مجھے وزڈم جو دی ہے وہ یہ دی ہے کہ میں نے اپنی عقل کو بند نہیں کیا. کسی بھی مسلک میں اور کسی بھی اسکول آف تھاٹ میں اپنے آپ کو قید نہیں ہونے دیا, کیونکہ ایک بہت بڑی روحانی شخصیت تھے. میرا چونکہ خاندان میں چیزیں ذرا ڈفرینٹ طرح سے دیکھی جاتی ہیں, تو میری تربیت یہ ہے کہ جہاں سے میٹھا پانی ملے جا کے پیو. یعنی آپ کو علم کی اچھی بات جو ہمیں دین سکھاتا ہے, وہ ہمارے بزرگ چونکہ اس طرح سے پڑھے لکھے نہیں تھے جیسے آج لوگ ہیں, تو انہوں نے یہی ہماری تربیت میں شامل کیا جو نسل در نسل چلتا آ رہا. تو اس لیے ان کو ضرور سنیے, ان کی بہت تحقیق ہے اس پہ. تو ہاں, پھر اگلا سٹیپ کیا ہوگا؟ اگلے وقت میں پھر یہ ہوگا کہ آپ نے سوچنا بھی ہے تو آپ وہ سوچیں گے جو یہ چاہے گا. تو وہی آپ کے اوپر پلاسٹر چڑھ گیا, آپ کی مینٹل فیکلٹیز, خاص طور پہ آپ کا رائٹ برین جو کہ اصل برین ہے, جو کہ 80% ہے, وہ ڈیڈ یا عمر قید میں چلا جائے گا. عمر قید 14 سال والی نہیں, وہ قید جو ماضی میں 100 سال 60 سال پہلے ہوا کرتی تھی پاکستان بننے سے, کہ بس جیل گیا تو اب یہ مر کے باہر آئے گا. پھر ایک اور خدشہ کہ وہ آپ انسان کا انسان سے تعلق تک ختم کر دے گا. اب میں آتا ہوں دینی حوالے سے, اور آج صبح بھی میں ایک بہت بڑے مفتی صاحب سے یہ کہہ کے آیا ہوں کہ خدا کے لیے علماء کرام سے, چونکہ آپ کا 24 گھنٹے کا کام ہے, تو یہ کام کیجئے کہ وہ اس کو سمجھیں. کیونکہ وہ کیا کرنے لگے ہیں کہ کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو وہ اس سے سوال پوچھتے ہیں, وہی جواب دیتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے, حوالے حدیثوں کے, قرآن کی آیتوں کے کہاں سے لے رہے ہیں. اور اس سے بھی آگے چلیے, جب ہم اپنی کتابوں کو چھوڑ دیں گے, اپنے باقی ذرائع علم کو چھوڑ دیں گے, کیا نتیجہ ہوگا؟ پھر ہمارے پاس ٹوٹل ڈپینڈنسی ہوگی. کون سی حدیث حدیث ہے یا حدیث کے نام پہ ہمیں بتائی جا رہی ہے, کون سی آیت قرآن سے ہے کہ نہیں ہے وہ ہمیں بتائی جا رہی ہے, اور ہم اسی ترجمے کو مان لیں گے جس کے لیے قادیانیوں نے اور یہودیوں نے اپنے سارے وسائل اکٹھے کر کے خرچ کیے, لیکن آج تک انہیں کامیابی. یہ ٹھیک ہے کہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ قرآن میں تبدیلی نہیں ہو سکتی, لیکن یہ ذرا ذہن میں رکھیں. دوسری طرف اللہ تبارک تعالیٰ نے ہی کہا ہے لیس للانسان الا ما سعی, انسان کی بات کی ہے, مسلمان کی بات نہیں کی ہے. آپ اچھے کام کے لیے کوشش کریں, آپ اچھے کام میں کامیاب ہو جائیں گے. آپ برے کام کے لیے کوشش کریں گے تو آپ برے کام میں کامیاب ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ کسی کی محنت کو آپ جس مرضی کام میں کر کے دیکھ لیں. ہاں, اچھے کام میں برکت ہوتی ہے اور برے کام میں کثرت تو ہو سکتی ہے, یاد رکھیے برکت نہیں ہو سکتی. اب ہماری جو اقدار میں تبدیلی آئی ہے وہ ایک بڑی خوفناک تبدیلیوں میں سے ایک تبدیلی یہ ہے کہ ہم نے کثرت کو برکت سمجھ لیا. میرے خاندان پہ ایک خاص کرم ہے اللہ کا, اس لیے میرے خاندان میں ذہنی مریض یا یہ جو جنوں بھوتوں کے سائے ہو جاتے ہیں وہ نہیں ہیں. تو اس کے پیچھے یہ تربیت شامل ہے, یا ہمارے وہ جو بزرگانہ سلسلے ہیں انہوں نے کثرت اور برکت کو ڈیفائن کیا. اسی لیے اب میں نے اپنے بچوں کو وہ سختی تو نہیں کی, اپنے بچوں پہ احساس ہوا ہے مجھے اب کچھ عرصے میں کہ نہیں, میں نے جتنی سختی کی ہے وہ نہیں کی جو میرے پہ بھی ہوئی تھی. آپ میں سے کسی نے روٹی جو ہے
اس کے اوپر نمک اور مرچیں یوں ڈال کے، نہیں خالی روٹی ہے، اس کے اوپر نمک ایسے کیا ڈالا، پھر اس کے بعد پھر اس کو پانی کا چھینٹا دے کے ادھر دیکھیں اس کو دورا کیا، واہ سبحان اللہ. اس نے تربیت میں جو چیزیں شامل کیں، تو اب بابا فرید کی بات آپ کو شاید سمجھ نہ آئے، مجھے بچپن میں سمجھا دی گئی تھی کہ رکھی سکھی کھا کے ٹھنڈا پانی پی، ویک پرائی چوپڑی نہ ترسامی جی. کسی کے پاس کچھ بھی ہے مجھے نہیں حسد ہوتا، یہ میری کتنی خوش قسمتی ہے. اچھا وہ قدروں میں حسد کے پیمانے بھی کثرت اور برکت سمجھ لیں. میرے پاس جو کچھ بھی ہے میں اس پہ اتنا خوش اور اتنا مطمئن ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں اس روئے زمین پہ خوش قسمت ترین انسان ہوں. میں اپنی بات کر رہا ہوں. پچھلے 2 سال میں جن مسائل میں سے زندگی کے بدترین انداز میں گزرا وہ تھے، دیکھنے تو دور کی بات ہے، سوچے بھی نہیں تھے. اس دوران یہ جو شکر کی قدر ہے نا، یہ جو ابھی کثرت کی طرف واپس آتا ہوں، پہلے اس کو سمجھ لیں. اب میں یہ جملہ کہا کرتا تھا کہ میں دنیا کا خوش قسمت ترین اور موسٹ بلیسڈ پرسن آن دی ارتھ ہوں. تو میں نے کیا کیا کہ پریشانی میں اتنی بڑی کہ ایک دن مجھے خیال آیا، یا میری وہ جو ایک لینج ہے، لینج سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ خاندان کے شجرہ کہہ لیں جو کہتے ہیں. تو مجھے بار بار یہ چیز دی گئی کہ وہ تیرے ساتھ ایک حادثہ ہوا ہے، تمہارے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، کھاتے پیتے، اور پھر ایک لمبی فہرست آئی کہ ایک واقعے سے تم نے شکر کرنا چھوڑ دیا. پھر میں اس کی طرف واپس آ گیا. تو جو برکت ہے وہ یہ ہے، جیسے واصف علی واصف صاحب کا یا اشفاق کا، کیونکہ بڑے لوگوں کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں، ان سے پوچھا گیا خوش نصیب کون؟ تو انہوں نے کہا خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پہ خوش ہو. جو میرے پاس ہے میرا تو مقدر وہی ہے، دوسرا نہیں ہو سکتا. تو کثرت کیا ہے کہ 2 سے 4، 4 سے 6، 6 سے 8 فیکٹریاں ہو جاتی ہیں. اس وقت میں جو کام کرتا ہوں یا میری جاب آف نیچر ہے، نوکری کی قسم ہے، وہ یہ کہ میں عام آدمیوں کے بجائے بہت بڑے بڑے لوگوں سے ملتا ہوں. اگر افسر بھی ہیں تو وہ ٹاپ لیول کے ہوتے ہیں، ورنہ مالکان ہوتے ہیں اداروں کے. وہ ان سے پوچھیں نا میاں جی سیٹھ صاحب کی حال ہے سناؤ، وہ یار بڑا ہی مندہ ہے، پتہ نہیں مارکیٹ میں کی ہو گیا یار، گاہک ہی نہیں ہے گا، بس اللہ رحم کرے، پتہ نہیں کی ہونا. جنوں دی حکومت آئی ہے. اگر آپ دیکھیں تو ان کی فیکٹریاں 2 سے 4، 4 سے 8 ہو رہی ہوتی ہیں، مسلسل بہتری آ رہی ہوتی. ایسے لوگ پھر کیسے سکون پائیں گے؟ جو کثرت الحاکم التکاثر جو ہے نا، اس کو ذرا اس تناظر میں سمجھیے جو بات میں نے ابھی آپ سے کہی. تو ہمارے یہاں پہ جب شکر کا قدر نکلی، ہم نے شکر کرنا چھوڑا، تو ہم نے دن دگنی رات چگنی ترقی، جس کا صرف ایک ہی مطلب ہے کہ 2 سے 4 میں نے کیسے کرنے ہیں. ہماری زندگی سے سب سے پہلی چیز جو گئی وہ سکون ہے. میں نے اپنے خاندان میں اب بھی کچھ دن پہلے اپنا فیملی، سیکرٹ تو نہیں، ہمارے باتیں نا آٹو اگلی نسل میں جاتی ہیں، تو ان سے میں نے کہا بیٹا ذرا اس بات کو سمجھو، ہم دنیا میں بدترین کام کرے، شرابی شراب پیتا ہے، نشہ کرتا ہے، جواری جوا جیتتا ہے تو کتنا نشئی کو نشہ مل جاتا ہے، یا کوئی آدمی کسی برے کام میں، تو اس کو خوشی تو مل سکتی ہے، لذت تو مل سکتی ہے، سکون نہیں مل سکتا، جبکہ وہ یہ سب کچھ سکون کے لیے کر رہا ہوتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے ایسا ہوتا ہے، وہ کچھ دن بھی ہو سکتے ہیں، کچھ لمحے بھی ہو سکتے ہیں، اور شاید کچھ سال بھی ہو سکتے ہیں. لیکن اگر وہ کہے کہ وہ پرسکون ہے تو وہ نہیں کہہ سکتا. آپ کے ملک کی بہت بڑی شخصیت کے بارے میں جاوید چودھری نے کہا کہ میری زندگی اس شخص کے کھانے نے بدل دی. دنیا جہان کے کھانے تو وہ، میں نے کہا آپ نہیں کھا رہے، تو نے کہا میرا کھانا ابھی آئے گا. کہتا مجھے حیرانی ہوئی کہ اتنی ڈشیں بھائی صاحب، اتنے لوازمات،
بس نام مت لیجیے گا اگر کسی کے ذہن میں وہ آ جائے، چونکہ میں نے سنا تو آپ نے بھی سنا ہوگا، یہ اخلاقی طور پہ ٹھیک نہیں ہے، بات کو سمجھیے۔ تو اس نے کہا کہ اس کے لیے جو کھانا آیا مجھے بڑا ہی تجسس کہ یار یہ کیا ہوگا۔ لٹرلی کٹی ہوئی آدھی روٹی اور ابلی ہوئی بھنڈیاں تھیں جو اس کے سامنے لا کے رکھی گئیں۔ یہ خوش ہو سکتا، اس پہ سکون حاصل ہوا ہوگا اس کو کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے سامنے اتنا کچھ پڑا ہے لیکن میں، تو اس سے کیا ہوا کہ یہ چیزیں چینج ہوئی۔ میں کئی ایسے افسران کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ جنہوں نے ناجائز ذرائع سے جب کمایا، یعنی قدریں بدل دی نا۔ قدر میں نے کیا کہا تھا، کیا معنی بتائے تھے؟ جب صبح جو آپ میں سے جو لوگ صبح پہلے آئے تھے، نہیں وہ تو کچھ اور تھا۔ بنیادی مطلب اس کا کیا ہے؟ پیمانہ، ایک سٹینڈرڈ جس پہ رکھ کے آپ کسی بھی چیز کو ماپتے ہیں۔ جیسے میٹر ہے تو وہ آپ کہتے ہیں نا 100 سینٹی میٹر ہے تو اس سے 1 میٹر بنا۔ تو اس لیے اگر آپ ان کی طرف واپس اپنی اصل کی طرف نہیں جائیں گے تو پھر آپ حقیقت کو نہیں پائیں گے۔ دیکھیں، میں چونکہ یہ ایک سچ ہے، تلخ ترین سچ ہے میری ذاتی زندگی کا، میرے چھوٹے بھائی میں اور مجھ میں حالات کے علاوہ شکل، عقل، ہر چیز کا فرق ہے۔ ہر چیز میں ہم دونوں بہت مختلف ہیں، لیکن معاشی طور پہ، معاشرتی طور پہ کوئی جوڑ نہیں بنتا، لیکن وہ انتہائی خوش قسمت ہے۔ کیوں؟ وہ خوش بہت ہے۔ اس نے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، 5 بجے گھر چلے جانا، نوکری والے نکال دیں تو نکال دیں۔ اس کے بچے نے کہا جی مجھے وہاں جانا ہے۔ اس نے پتہ نہیں کتنے پیسے جمع کر کے، وہ چھوٹے سے بچہ تھا اس کا بڑا بیٹا، اب تو خیر جوان ہے، تو وہ اس کے لیے وہ سائیکل لے آیا۔ چھٹی کا دن اس نے ہر قیمت پہ گھر گزارنا۔ اور ادھر میری حالت کیا تھی کہ مجھے اس بستر سے اٹھنے کا پتہ ہے، واپسی کا پتہ ہی کچھ نہیں۔ تو اس سے کیا ہوا، یہ بات کو بہت دھیان سے، یہ جو میں کہتا ہوں قدریں بدلی ہیں، کہ ہم نے پیمانے بدل لیے۔ امیر ہونے کا مطلب بہت پیسہ ہونا رکھ لیا، اور بس یہ سب سے بڑی قدر ہے۔ اب آتا ہوں اگلے حصے کی طرف۔ دیکھیں، اسلام نے دولت کے بارے میں نا، ہم بچپن سے سنتے ہیں کہ پیسہ ہاتھ کی، دنیا میں 3 جھگڑے ہیں، کون سے؟ اور زمین۔ یہ اسلام نے نہیں بنائے۔ یاد رکھیں، یہ جو زن کو سب سے بڑا جھگڑا کہا جاتا ہے، اور جنت سے بھی کس نے نکلوایا تھا؟ آپ لوگوں نے۔ نہیں بھئی، مانتے ہیں؟ مانتے جائے۔ ہاں تو نہیں تو کیا؟ آپ نے نہیں کہا تھا کہ یہ کھاؤ؟ بھئی آپ کی اماں نے کہا تھا، اس کی اماں نے، وہ مانتے جائیں۔ مان گئے نا؟ اب یہ ہمیں ہمارا مائنڈ سیٹ بنایا گیا۔ ہم چونکہ قرآن کو سمجھنے کی زحمت نہیں کرتے۔ حضرت آدم نے دعا کیا مانگی تھی؟ سب سے پہلا جملہ لفظ کیا تھا؟ ربنا۔ ربنا جو ہے نا، یہ جمع کا صیغہ ہے کہ ہم نے یہ کیا، ہماری جانوں پہ رحم فرما۔ اچھا، پیسے کو قرآن کہتا ہے، دین کہتا ہے خیر ہے، ہم کہتے ہیں یہ، تو یہ ہاتھ کی، یہ دونوں تصور ہندوازم سے اور کرسچینٹی سے آئے ہیں۔ یہ اسلام کا نہیں، کرسچینٹی کا اور ہندوؤں کا تصور ہے کہ دولت بڑی بری چیز ہے، اور عورت جو ہے نا وہ بھی بہت بری چیز ہے، بلکہ اس کو وہ مین کا ایک ترجمہ مرد کی دشمن بھی کرتے ہیں۔ مردوں کو خوشی ہوئی؟ اچھا، تو یہ قدریں بدلی، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ پیسے کے بغیر ہمارا، اب میں اگر کہوں کہ جی میں صبح صبح گلشن اقبال جاتا ہوں، اتنے فری درس دیتا ہوں، پیسے نہیں لیتا ہوں، تو مجھے نا یار 2 کلو دودھ تو دے دو بچوں کے لیے، میں نے لے کے جانا، تو آپ دیں گے؟ ٹھیک ہے۔ جبکہ ماضی میں قدروں میں یہ چیز، وہاں اس وقت عالم کی بہت قدر تھی۔ ہر چیز میاں جی سے، گاؤں کا جو امام ہوتا تھا، ہر چیز اس کے پاس، رشتے ناطے کرنے ہیں تو اس کے پاس، جھگڑا مسئلہ ہو گیا تو اس کے پاس، کسی نے اپنا راز پہ کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو وہ اس کے پاس۔ آج وہ بھی ایکسپلائٹ کرتا ہے، آج وہ بھی سٹیٹس ذرا ذرا سی بات کا لگاتا ہے۔
تو یہ جو بدلتی ہوئی قدریں ہیں، اس میں یہ جو اسٹیٹس والی بات ہے، اس پہ ایک مثال سن لیں. وہ اتفاقاً مجھے کسی آپ جیسے سمجھدار نے، کس نے؟ آپ جیسے سمجھدار نے ایک چھوٹا سا کلپ بھیجا. 2 مرد ایک گھر کی بیل دیتے ہیں، وہ عورت دروازہ کھولتی ہے، وہ فوراً اندر آ کے تو دروازہ لاک کر دیتے ہیں. تو وہ اس کو دھمکی دیتے ہیں کہ بھی اگر تو تم ہمیں آرام سے وہ کچھ دے دو گی جو ہم مانگنے آئے ہیں، اگر نہیں تو پھر تم جانتی ہو ہم کیا کیا کر سکتے ہیں یا کریں گے. اور وہ پستول جو تھا نا، وہ اس نے ایسے کر کے نا اس کو کیا کہتے ہیں، تو وہ میز پہ رکھ دیا. اب اس نے حالات و واقعات سے اندازہ لگا لیا کہ یہ بہتری یہی ہے کہ میں، اچھا اس نے اس کو دیکھا تو کہنے لگا کہ اس میں نا وہ تمہاری ماں نے تمہیں سونے کا سیٹ دیا تھا ایک پچھلے ہفتے، پریشان ابھی لاتی ہو کہ نہیں؟ بہرحال وہ تھوڑی بہت رد و قد کے بعد لے آئی. کہنے لگا کل تمہاری ویڈنگ نائٹ تھی، وہ جو ہوتا ہے نا کیا کہتے ہیں برسی اینیورسری، تو تمہارے خامن نے تمہیں ایک گھڑی دی تھی، اس میں وہ بھی نہیں ہے، وہ پتہ نہیں کون سا برانڈ کا نام لیتا ہے کہ وہ اتنے کی تھی. اس طرح کوئی 4-5 چیزیں. اور وہ کہتی ڈاکو بھائی میں کوئی شور نہیں کروں گی، میرا صرف ایک مسئلہ حل کر دیں. یہ میری ذاتی چیزیں آپ کے علم میں کیسے آئی ہیں؟ نہیں، وہ کہتا ہے جی کہ یہ جو تم روز لگاتی ہو، ہم ایسے ہی ہمارا طریقہ واردات ہے. اب یہ بدلتی ہوئی قدروں کو دیکھیں کہ ہمیں اندازہ نہیں کہ یہ ہمیں کہاں دھکیل رہی ہیں اور اس کے نتیجے میں کیا نقصانات آ رہے ہیں. ماں بچے کو وقت اس لیے نہیں دے رہی کہ وہ بھی کام کر کے آتی ہے، مرد بھی کام کر کے آتا ہے، تو پھر بچے کو کون پالتا ہے؟ یہ پالتا ہے. حتیٰ کہ گھر میں موجود ماں اسٹار پلس سے اب تو بہت آگے کی باتیں آ گئی. اب تو اسٹار چھوڑ کے نا پاکستانی ڈرامے نے وہ تباہی کی ہے، آپ کوشش کر کے بھی وہ نہیں سوچ سکتے جو میری آنکھیں دیکھتی ہیں. اس میں عمر کا کوئی لحاظ نہیں ہے کہ نوجوان لڑکی ہے کہ نوجوان لڑکا ہے. یہ مار وگے گی تو 70-80 سال دی عورت میں وہ بندے نے بھی وگ جائے گی. یہ پیورلی NLP بیسڈ ڈرامے بن رہے ہیں. NLP بیسڈ ڈرامے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کی ذہن سازی ہوتی ہے. ایک بات پہ ذرا غور تو کیجئے، یہ چھوٹے چھوٹے ٹی وی اسٹیشن ہیں، میڈیا ہاؤسز ہیں، ان کے پاس ایک ہی ذریعہ ہوتا ہے آمدن کا، وہ ہوتے ہیں اشتہارات. وہ اتنے چھوٹے چھوٹے کہ جن کی ویورشپ محدود ہے، اس کو کون اتنے اشتہار دیتا ہوگا؟ اور یہ 20-20 30-30 لاکھ 50-50 لاکھ 3-3 کروڑ روپیہ کہاں سے آتا ہے ان کو دینے کے لیے؟ تو اب آتا ہوں علاج کی طرف کہ کیا اس کا کوئی حل ہے؟ ابھی تک تو میں نے آپ کو پرابلمز بتائے، ہسٹری بتائی، کیا اس کا کوئی حل ہے؟ سب سے پہلا اور آسان ترین حل یہ ہے بیک ٹو بیسک. اینڈ بیک ٹو بیسک انگریزوں والی نہیں، ان کی تو بیک ٹو بیسک پتہ کیا ہے؟ ان کی بیک ٹو بیسک یہ ہے کہ جناب اب آپ نا آٹے کی بنی ہوئی چیزیں کھائیں، چوکر والی کھائیں اور سیر کریں جو انسان پہلے کرتا تھا. سر دین کی طرف آ جائیں، بس کچھ نہ اور کریں، کیونکہ اسلام واحد دین ہے جو کوئی سوال سوچ کے بتائیں کہ یہ اسلام میں نہیں ہوگا، میں آپ کو بتاؤں گا. یہ کتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہوں، لیکن اس میں پروویژن ایک یہ ضرور رکھیں، یہ ممکن ہے مجھے نہ پتہ ہو، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ اسلام میں نہ ہو. اپنی زندگی کو اور ضروریات کو محدود کریں. دیکھیں اب میں ایک مشکل آ گئی ہے کچھ دنوں سے، اللہ تعالیٰ حل کرے گا انشاءاللہ. تو میں نے تھوڑا سا لیٹ آنا شروع کیا ہے، ورنہ 5 بجے میں بھی، اور بہت حیرت تھی، ورنہ میں نے جو زندگی گزاری ہے نا، ایک دفعہ طبیعت بہت خراب تھی، بخار بھی تیز تھا، تو مجھے کسی نے کہا کہ آپ یہاں جو دفتر میں لیٹے ہیں آپ گھر کیوں نہیں چلے جاتے؟ تو میں نے کہا کہ بے وقت اگر جاؤں گا گھر سب چونک پڑیں گے، ایک عمر ہوئی دن میں کبھی گھر نہیں دیکھا. لیکن اب یہ بات کب سمجھ آئی ہے؟ سب کچھ گنوا کے ہوش میں آئے تو کیا کیا. اس لیے عقل مند آدمی کون ہوتا ہے؟ جو دوسرے کے تجربے سے سیکھتا. تو اس لیے میری زندگی کے جو 57 سال کے مختلف چھوٹے بڑے تجربات ہیں، ان کو ایک کہانی کی شکل میں شاید آپ پہ زیادہ اثر ہو جائے.
ایک بادشاہ نے خواب دیکھا کہ اس کے سارے دانت گر گئے ہیں، تو اس نے شاہی نجومی کو بلایا، کیونکہ اس وقت تو جس وقت بھی حکم ہو تو اٹھ کے آ گئے. اس نے پوچھا یار یہ میں نے خواب دیکھا ہے، میرے سارے دانت گر گئے، میری طبیعت پتہ نہیں کیوں بہت پریشان ہو رہی ہے. وہ کہتا ہے بادشاہ سلامت، آپ کے تو بہت برا ہوا آپ کے ساتھ، آپ کے سارے رشتہ دار ایک ایک کر کے آپ کے سارے پیارے اور رشتہ دار ایک ایک کر کے آپ کی آنکھوں کے سامنے مر جائیں گے. بادشاہ کہتا ہے میں پہلے ہی پریشان ہوں، اس کو تو ابھی اس کا گلا کاٹ دو. اس کے بعد اس کے نائب سے پوچھا تم بتاؤ. کہنے لگا بادشاہ سلامت جان کی امان پاؤں تو تعبیر سے پہلے کچھ کہنا چاہتا ہوں. مجھے یہ تو اتنا اچھا خواب ہے کہ آپ مجھے انعام پہلے دیں گے، تعبیر بعد میں بتاؤں گا. کہتا ہوں میرا دل گھبرا رہا ہے، تم انعام کی بات کر رہے ہو، اچھا دے دوں گا. کہتا بادشاہ سلامت مبارک ہو، مبارک ہو، آپ اپنے پورے خاندان میں اور اپنے پیاروں سے لمبی عمر پائیں گے. بادشاہ بڑا خوش ہوا. وہ کہنے لگا تو نے یہ عقل کہاں سے سیکھی؟ کہتا ہے اس کے انجام سے. تو میں نے جو بتایا میرے انجام سے سیکھ لے اور اس پیغام کو لے جائے. تالی بجانی ہے تو کنجوسی اونچا بجا دیں. اور اب بچے کیا کر رہے ہیں؟ آپ میں سے جو لوگ ٹیچرز ہیں اور والدین، ان کو بہت توجہ سے یہ بات سننی ہے. اب بچے کو پہلے کوئی بھی پرابلم ہوتی تھی تو وہ اپنے سوال مسئلے کے حل کے لیے بڑوں کی طرف جاتا تھا. ٹیچرز کے ساتھ بچے کی بانڈنگ جو ہے وہ اتنی تھی ماضی میں، جو ہماری قدریں تھیں نظام میں. پی ایچ ڈی میتھمیٹکس ماں یا باپ پٹ کے مر جائے پتر 2 + 2 4 ہوندے نے، کہنا نہیں ابو وہ مش نے کیا سی 2 + 2 5 ہوندے نے. یہ اس کی بانڈنگ تھی. آج وہ استاد کو سمجھتا ہی کچھ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ گوگل پہ یا اے آئی پہ اس سے کہیں زیادہ خود دیکھ کے جان چکا ہوتا ہے. تو یاد رکھیں وقت سے پہلے چیزوں کا جاننا. وہ جو میں نے شادی میں لڑکیوں کا آپ کو ایکسپوجر کہا تھا نا، میں یہ بچہ پوتا جو میرا ہے اس کے ایکسپوجر کو میں نے کم کیا، کیونکہ مجھے 2-3 لوگوں نے کہا. تو پھر میں نے سائیکالوجسٹ سے پوچھا کہ میں تو اس کو کانفیڈنس کے لیے، اور زندگی میں پریشانیاں نہ آئیں، جس میں کانفیڈنس نہ ہو اس میں سب بیماریاں اور پریشانیاں خود بخود آ جاتی ہیں. تو انہوں نے کہا اس کو ختم تو بالکل نہ کیجیے گا، بہت بڑی غلطی ہوگی. یہ لک کی ہے اس بچے کی کہ اس کو آپ جیسا دادا ملا ہے دادوں کے اعتبار سے، مگر اس کو لمیٹڈ کریں، کم کریں. اس سے یہ ہوگا کہ اس کا اوریجنل بچپن بھی قائم رہے گا اور وہ زندگی میں گرو اپنے ہم عمروں سے زیادہ کرے گا. اگر یہ آپ کے ساتھ ایسا رہا تو پھر یہ روبوٹ بنے گا، انسان نہیں بنے گا. اور یہ بات اس نے کہی جو گوگل کو، اے آئی کو. اب دیکھیں میں غور و فکر اور تحقیق کرتا ہوں، دوسروں کے تجربوں سے سیکھتا ہوں، اپنے آپ کو عقل کل نہیں سمجھتا. تو ہماری قدروں میں جو ہمارا نوجوان ہے اس نے آج اپنے آپ کو عقل کل سمجھ لیا ہے. کسی بھی قیمت میں وہ ماں باپ کو کچھ نہیں سمجھتا، استادوں کو کچھ نہیں سمجھتا. اور میرے پاس کچھ کیسز میں تو اتنے تکلیف دہ واقعات آئے ہیں. یہ تو نہیں کہ مجھے یقین نہیں آتا، کیونکہ ایک مسئلہ یہ صاحب اپنی بچی کا لائیں ہیں، آپ لائیں ہیں، آپ لائیں، تو وہ تواتر سے ایک چیز آ تو رہی ہے. لیکن وہ آدمی سوچتا ہے کہ یار وہ جو آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا نا، آپ سمجھ جائیں گے اولاد سے پیاری کوئی چیز نہیں ہوتی انسان کو. اور وہ اسی اولاد کے لیے کہتا ہے ماں یا باپ کے عہد نالوں تے تو ہمت کر کے جامدہ ہی نہ، کوئی پتھر میں پیدا کر دیتی. وہ اس تکلیف کا اندازہ وہ اولاد نہیں کر سکتی کہ اس نے کس عذاب سے گزر کے کہا، یا باپ نے ڈس اون کیا تو کیا تکلیف کے سمندر میں سے گزر کے کیا. وہ آتا مجھے ڈس اون کر دیا، میرے ساتھ تو یہ کر دیا، میرے ساتھ تو وہ کر دیا. وہ تو نے کیا کیا ہے؟ رتی برابر اس کو احساس نہیں ہوتا. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ماں باپ نے جو وقت اس کو دینا تھا وہ زیادہ کمانے میں، اس کو خوشیاں دینے میں کیا. یہ دیکھا ہی نہیں کہ سکون زیادہ ضروری ہے. پھر واپس
آتا ہوں, اس کے بعد آپ کے سوال جواب لوں گا. تو یہ آپ کے اس وقت خاندانی نظام کی بچت جو ہے وہ صرف اس پہ ہے, واپس آ جانے میں. ورنہ پھر وقت وہ کرے گا جو میں نے آپ کو بتایا ہے اور جو میں آپ کو نہیں بتا سکا وقت کی قلت کی وجہ سے یا کچھ اور مسائل کی وجہ سے. تو بہت شکریہ, آپ نے بڑی توجہ سے سنا. اب میں چاہتا ہوں جو وقت باقی ہے, چونکہ میں نے بہت ساری باتیں کی, آپ کچھ سوالات کریں جس سے جو میں نے گفتگو کی ہے, چونکہ یہ میرا ایسا موضوع ہے کہ مجھے ماشاءاللہ کوئی پرابلم نہیں ہوگی, اتنا تجربہ, مشاہدہ اور مطالعہ ہے. کسی بھی قسم کا کوئی سوال کریں, دیکھیں کتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہوں, اس کا فائدہ اٹھائیں. سر کیا آج کل جو ٹرینڈ چل رہا ہے کہ بہو کہتے ہیں کہ میری ذمہ داری نہیں ہے سسر کی خدمت کرنا, تو واقعی یہ صحیح کہہ رہی ہے کیا؟ اچھا, یہ بدلتی ہوئی قدروں میں ایک یہ بھی چیز ہے, یہ کیا ہوا ہے؟ اگر شریعت کے پہلو کی طرف آئیں تو وہ چونکہ اس کا جواب بالکل ڈیفرنٹ ہے, لیکن ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں نا, جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہاں یہ کسی بھی طرح ممکن نہیں ہے کہ کوئی آدمی, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس باپ بیٹے کا جھگڑا بھی ایک دفعہ آیا, صرف ایک ہی دفعہ آیا, جس پہ وہ شخص نے کہا کہ جیسے جیسے یہ بڑا ہونے لگا میں نے اپنی ضرورتیں چھوٹی کرنی شروع کر دی, میں نے اپنی خواہشیں بند کر کے اس کی خواہشوں کی طرف چلا گیا. اور یہ واقعہ اگر نہیں پتہ تھوڑا سا سناتا ہوں. ایک بچہ آیا, اس نے کہا یا رسول اللہ میرا باپ جو ہے نا وہ میری چیزیں مجھ سے پوچھے بغیر لے لیتا ہے, میرا مال مجھ سے پوچھے بغیر خرچ کر دیتا ہے, کسی کو بھی دے دیتا ہے, کچھ بھی کر دیتا ہے. اس نے کچھ اس طرح سے کہا کہ وہ ایک کمپلین تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے والد کو بلایا, صحابہ کرام چونکہ سارے بیٹھے تھے, اس کا باپ کچھ سوچتا ہوا آیا کہ یہ میری اولاد ہو کے مجھے کہاں بے عزت کرائے گا نبی کے سامنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ نہیں پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو, آپ نے پوچھا نہیں, آپ نے فرمایا کہ پہلے وہ اشعار اور وہ لفظ بتاؤ جو تم راستے میں سوچتے آ رہے تھے. انہوں نے پھر وہ سنائے. اس سنانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ایسی بڑی کم ہوئی ہے جو اس موقع پہ ہوئی کہ آپ زاروں قطار رو پڑے, اور آپ سے کہا, یہ نہیں کہا دفع ہو جا, آپ سے کہا میرے سامنے سے چلا جا, تو بھی تیرے باپ کا ہے, تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے, اور امت کو ایک سبق بھی دے دیا. اب آج کیا ہوتا ہے, آج باپ کے سامنے بیٹا صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں, کھڑے نہیں ہوتے تو حساب پہ آ جاتے ہیں. تو یہ قدریں بدل گئی نا. اور پہلے یہ چیز باپ کے دبکے سے, مجھے ایک خاتون نے ایک دفعہ بتایا, یہ کچھ 40 سال پرانی بات ہے, اور اس عورت کی عمر اس وقت 60 سال سے زیادہ تھی. تو اس نے کہا جی کہ ہم چاروں بہن بھائیوں نے کبھی اپنے باپ کو جاگتے ہوئے اس کی شکل نہیں دیکھی. اب آپ کو یہ بات بڑی عجیب لگے گی. وہ کہتی ہے ایسے اپنے پیو نے جدوں بھی دیکھا نا, مطلب محبت سے دیکھنا, جی بھر کے دیکھنا, تو اس وقت دیکھا جب وہ سویا ہوا تھا. سامنا کرنے کی آنکھ اٹھانا تو بڑی دور کی بات ہے کہ ہماری کوئی چیز اس کو بری نہ لگ جائے, اور اس نے ڈانٹ دیا تو کیا پلے رہ جائے گا, اس کا امیج جو ہے اس کو تکلیف ہوگی کہ وہ ہم میں کوئی ایسی چیز ہمارے لباس میں, ہمارے منہ پہ کچھ لگا ہوا ہے, یا کوئی ہماری ماں کو شکایت کر دے. تو آج اب یہ بتائیں کہ اس وقت زندگی کتنی آسان تھی. آپ کی بات کی طرف واپس آتا ہوں. ایک بڑی اہم بات رہ گئی. آپ میں سے جن کی عمریں, اچھا واقعات چونکہ اس وقت سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں اس لیے میں پرانے زمانے اپنے کی, یہی لاہور شہر تھا. اسی لاہور شہر میں آبادی اتنی کم نہیں تھی, کوئی کروڑ کے قریب اس وقت بھی تھی, 80-90 لاکھ تو تھی. اس وقت گنگا رام, میو ہسپتال, جانکی دیوی, گلاب کی دیوی, لیڈی ولنگٹن, اس طرح کے 5-7-10 ہسپتال تھے. پرائیویٹ کلینک کیا ہوتے تھے جو میں نے دیکھے ہوئے ہیں, 5 روپے میں ایک کوالیفائڈ میڈیکل افسر اپنا کلینک بند کر کے ہمارے گھر آیا, انجیکشن لگایا, دوائی دی, سب کچھ کیا, اور کتنے پیسے لیے؟
5 روپے, اور آیا کس پہ؟ سائیکل پہ. ٹھیک ہے, تو سو ہیپی, بھائی اس خوشی کا اندازہ نہیں کر سکتے. تو جب قدریں بدلی, کثرت کو ہم نے سب کچھ سمجھ لیا, تو یہ ساری بربادیاں اس وقت آئیں. تو سر یہ جو ہمارا اس وقت سیٹل سسٹم ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر قسم کے جھگڑے گئے, میں نے بات یہاں کی تھی, اب اس سے آئے. ساس بہو کا جھگڑا کبھی نہیں گیا آپ کے پاس. کیوں؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ بہت اچھی ہوتی تھی, یا ہوتا ہی نہیں تھا؟ بھئی ساس بہو کا جھگڑا ہوتا اس لیے نہیں تھا کہ شادی کے بعد فوری طور پہ علیحدہ رہتے تھے, کیونکہ لڑکا بڑی چھوٹی عمر میں اپنے کام پہ آ جاتا تھا اور وہ اپنا گھر سنبھال سکتا تھا. اب آپ جوائنٹ فیملی سے نکل کے رہنا آسان کام نہیں ہے, تقریباً ناممکن ہے, تقریباً ناممکن ہے. تو اس لیے سر وہ بڑوں کی خدمت کرنا, کیونکہ جن صاحب نے یہ بیج بویا تھا نا, یہ والا جو آپ کہہ رہے ہیں, میں اس دن علی آڈیٹوریم جہاں اس نے بیج بویا تھا, اور اس کا مجرم میں بھی کچھ لوگوں کو وہاں دعوت دی تھی, وہ کہتے یار تو ساڑھا 100 روپیہ تے خراب کرایا, ساڑی بوڑھی ساڑے ہتھوں کٹاتی. بہت پرانی بات ہے جی, اس پہ نا 100 روپیہ ٹکٹ تھی, یعنی اس کی فیس تھی. تو کیا ہوا, گھروں میں جھگڑے ہوئے, طلاقوں تک نوبت گئی. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ وہ جوائنٹ فیملی سسٹم ٹوٹ گیا تو وہ نہیں, وہ ممکن ہی نہیں تھا. اگر 35-38 سال پہلے یہ چیز آسان نہیں تھی تو آج تو جوائنٹ فیملی سسٹم توڑنا ویسے ہی مشکل ہے. یعنی یہ معاشی مجبوری نے اکٹھا رکھا ہوا ہے, ورنہ تو وہ نکل جائیں. تو اس لیے اگر وہ ساس خامند کی خدمت میرے ذمے نہیں ہے, یہ اس کو شریعت سکھاتی ہے, شریعت ہی سکھاتی ہے نا. تو بڑوں کا ادب اور خدمت کرنا, یہ بھی شریعت ہے. وہ ان جیسا ایک لڑکا نا, بڑا نیک, جیسے یہ خود نیک ہیں. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ کسی انتہائی عالمہ اور بس 100% شرعی لڑکی سے میری شادی کریں, اور وہ شرعی حلیے میں بھی ہو اور اس کی تعلیم بھی شرعی ہو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. ماں باپ نے شادی کر دی. اب لڑکی کیا کہتی ہے, وہ کہتی ہے جی کہ میں چاہتی ہوں کہ ہم میاں بیوی جو ہے نا بالکل شریعت کے اصولوں کے. شوکت صاحب بڑے خوش ہوئے کہ یار یہ بیوی مجھے کیسی مل گئی, کہ پہلی رات ہی پہلی بات جو کر رہی ہے کہ ہم اپنی زندگی. تو شریعت میں یہ جو دیور جیٹھ, اس میں آپ کو بہت سارے جواب مل جائیں گے. تو اس کے ساتھ ہمیں اکٹھا رہنا چاہیے, سوری اکٹھے نہیں رہنا چاہیے, یہ غلط ہے. وہ اس طرح روز کوئی نہ کوئی کام کہتی جائے. شوکت صاحب سے پریشان ہو گئی, یا اللہ میں کی کر بیٹھا. اچھا اس لڑکی کو پتہ نہیں تھی کہ شوکت دا استاد کوئی بابا رف رف بھی ہے. وہ اس کے پاس آئے, کہنے بابا جی کی کر. انہوں نے کہا پتر گالی کوئی نہیں, آج گھر جائیں گا نا تو ان کی میں نے بہت سوچا, کیونکہ تم نے جو بات کی ہے وہ شریعت کے خلاف نہیں ہے. تو میں ایسے کرتا ہوں کہ تمہیں تمہاری ماں کی طرف بھیج دیتا ہوں, خرچہ دے دیا کروں گا جب تک میں الگ گھر نہیں لے سکتا. تو اتنی دیر میں نے سوچا ہے کہ میں دوسری شادی کر لوں جو میرے ماں باپ کے ساتھ رہے اور ان کی خدمت بھی کرے. ٹھیک ہے شوکت صاحب, چل لو جی 4 بج گئے. ایک آدھ سوال اور کوئی ہے, اگر 2-4 منٹ آپ اجازت دے دیں تو کوئی اور سوال بھی ادھر سے بھی آ جائے خواتین کے, تاکہ یہ نہ کہیں جینڈر باعث ہو گیا. ایک سوال ادھر سے. شوکت صاحب سنانا ضرور جی گھر جا کے. سر یہ آپ نے خاندان کی جو بات کی, خاندان کی شادی اور یہ طلاقیں کے, تو ویسے تو اللہ نے مرد کو حاکم بنایا ہوا ہے, جب طلاق ہوتی ہے تو عورت کو قصور میں کرایا جاتا ہے. کیوں؟ جبکہ کمانڈ مرد کر آتا ہے تو اس کی قوت اتنی خراب ہے کہ وہ عورت مطلب طلاق دے کے. اچھا یہ جو دیکھیں, ہم قرآن کو پڑھتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں, اور ہم نے جو سسٹم گلشن اقبال پارک میں قائم کیا ہے وہ قرآن کی اوریجنل اسپرٹ کا ہے. جیسے میں نے آپ کو یہاں پر نا یہ مقدر, قادر, تقدیر, یہ چیزیں بتائیں. تو یہ جو جس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں نا وہ ہے مردوں کو قوام. قوام کا مطلب جو ہے وہ حاکم نہیں ہوتا. یہاں اس آیت میں وہ نگران ہے, ذمہ دار ہے. اگر اس کا خیال نہیں رکھے گا تو وہ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو معاشی طاقت, معاشرتی طاقت دی ہے, عورت کو نہیں دی.
اللہ نے دونوں کو الگ الگ خصوصیات دی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو قصور جو ہے وہ کسی کا بھی ہو سکتا ہے، یہ نہیں کہ صرف مرد الزام ہی لگاتا ہے، بہت سارے معاملات میں ہوتا ہی۔ عورت صرف ایک کام اگر کر لے، صرف ایک کام، میں نے سب سے پہلی جو میاں بیوی کی کاؤنسلنگ تھی، پتہ کتنے سال پہلی دفعہ کی تھی؟ 76 میں، جب خود بالکل ہی غیر شادی شدہ تھا۔ تو صرف اس کی زبان، بس کچھ نہیں ہونا، تو کافی ہے اتنا۔ دونوں میں سے کوئی بھی قصوروار ہوتا ہے۔ جو بات، اچھا میاں بیوی کے معاملے میں ایک چیز کو ہمیں سمجھ لیں، بہت شکریہ آپ نے سوال کیا، ایک بات اچھی طرح سے سمجھ لیں، اس کا براہ راست آج کے ٹاپک سے براہ راست تعلق نہیں ہے۔ میاں اور بیوی کے رشتے کی جو خوبصورتی ہے اور جو قدرت نے اس کو اہمیت دی ہے، دیکھیں کائنات میں دو انسانوں کے درمیان جو سب سے پہلا رشتہ قائم ہوا تھا وہ میاں اور بیوی کا تھا، بلکہ یہ کہیں کہ جنت میں بننے والے رشتوں میں پہلا اور آخری رشتہ یہی تھا، لیکن ہم نے بدقسمتی سے اس کا کیا حال کر دیا، یہ ایک الگ سٹوری ہے۔ اب آتا ہوں اس سے آگے، یہ نبھتا کیسے ہے؟ اس کی 4 شرائط ہیں۔ سب سے پہلی ہے ٹرسٹ۔ اگر ان کو ایک دوسرے پہ اعتماد نہ ہو تو کچھ کر لیں وہ رشتہ نہیں نبھ سکتا۔ دوسرا ہے رسپیکٹ، یہ پیمانہ ہے بڑی آسانی سے باتوں کو سمجھنے کا۔ رسپیکٹ کے بعد تیسرا ہے کیئر۔ کیا ہے؟ یہ لو چوتھے نمبر پہ ہے کیونکہ وہ اپنے آپ آ جاتا ہے۔ میری پیئنگ کیپیسٹی نہیں تھی تو میں اپنی بیوی کو 10 روپے کا، اس وقت بہت سارا گاجر کا حلوہ مل جاتا تھا تو وہ لے کے آدھا آدھا کر کے کھا لیتے، دکان بھی لے گیا اس کو، بازار کی سیر بھی، وہ میری ذمہ داری ہے۔ اگر اپنی بیوی کا خیال میں نہیں کروں گا نا تو یاد رکھیں، اچھی طرح سے سمجھ لیں، اس بات نے مجھے پیسے بھی دلوائے تھے اور وہ بندہ بالکل چینج ہو گیا تھا کہ اگر اپنی بیوی کی کیئر میں خود نہیں کروں گا تو پھر نہیں، یہ نہیں کوئی نہیں کرے گا، پھر کوئی اور کرے گا۔